بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الایمان والعقائد۔ ایمان امن سے ماخوذ ہے، یعنی بے خوف ہو جانا۔ اس کے آسان الفاظ میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کی ماننا ایمان ہے۔ اللہ کی ماننا، میرا اللہ کا اس وقت میرے لیے کیا حکم ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس پر ایمان قائم ہوتا ہے اسے عقائد کہا جاتا ہے۔ عقائد عقد سے ہے، گرہ، یعنی ایسی مضبوط چیزیں جن کی بنیاد قرآن پاک سے ہو۔ دو چیزوں کے متعلق عقائد بتائے تھے۔ پہلا، کائنات، یہ پوری جو دنیا ہے، پوری جو بھی مخلوق ہے، ما سوا اللہ، یہ تمام کی تمام اللہ کے پیدا کرنے سے آئی، اس سے پہلے نہیں تھی۔ دوسرا عقیدہ اللہ عز و جل کے بارے میں، تو قرآن پاک نے ان کا جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا ہے سب سے پہلے، وہ کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی مثال۔ اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سب سے الگ ہے۔ اللہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام جیسا نہیں۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ اپنے بندوں پر مہربان ہے، سب عیبوں سے پاک ہے۔ تو آج مزید اس کی صفات کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ اللہ کی صفات کیسی ہیں۔ اللہ کی صفات ہمیشہ سے ہیں، یعنی اللہ اگر علم والا تھا تو وہ شروع سے علم والا ہے، آخر تک علم والا رہے گا۔ اللہ اگر حی ہے تو شروع سے تھا، آخر تک رہے گا۔ اس کی کوئی صفت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جیسے پیدا کرنے والا، اب ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر دیا، مخلوقات کو، دنیا کو، جنت کو، جہنم کو، اب خلقت کی صفت ختم ہو جائے، نہیں، وہ صفت ہمیشہ رہے گی۔ ذرا چپ کر بے بابا۔ قرآن و حدیث میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق جیسی صفات کا ذکر ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہاتھ، پاؤں یا عرش پر قائم ہونا، تو اس کے متعلق کیا ہے کہ حقیقت اللہ جانتا ہے، بندوں کو ایسی چیزوں کی حقیقت کی جستجو کیے بغیر ایمان لانے کا حکم ہے۔ اللہ کیسا ہے پتہ نہیں، اس میں میں نے عرض کیا تھا، ریڈیو کی مثال جیسے میں نے دی تھی، کہ اب جیسے ریڈیو کو ہم دماغ دے دیں، وہ سوچے کہ میرا بنانے والا کیسا ہے، تو وہ اپنے متعلق اپنی چیزوں کو سوچے گا، کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ میرے بنانے والے کے ایسے ہاتھ ہیں، ایسے پاؤں ہیں، ایسی آنکھیں، ایسا دل اور دماغ ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کے لیے ثابت ہیں، ان کی کوئی کیفیت اور نوعیت ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جسم کیسے ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کرسی پر بیٹھتے ہیں، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کی کوئی نوعیت اور کیفیت نہیں ہے۔ ابتدا کے علماء جو تھے، جو ہمارے بڑے علماء، انہوں نے یہی فرمایا۔ بعد کے جو علماء ہیں انہوں نے باطل فرقوں کے شبہات سے عوام کو بچانے کے لیے ان کی کوئی توجیحات کر دی ہیں اور کچھ معنی بتائیں، جیسے اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی قوت، طاقت۔ لیکن یہ جو بھی ترجمے ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ حتمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ درست ہے، ایک امکانی بات ہے۔ ساتویں چیز جو لوگ عموماً کہتے ہیں، اللہ پر لازم ہے اس کو جنتیں بھیج دینا، یا اللہ پر یہ لازم تھا میری مدد کی جائے، تو اللہ کے ذمہ کوئی بھی چیز نہیں، وہ اگر کچھ کرے تو اس کی مہربانی اور اس کا فضل ہے۔ اس کے بعد ہے تقدیر۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر قدر کہتے ہیں پیمانے کو۔ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا علم میں نے عرض کر دیا تھا، شروع سے ہے، آخر تک رہے گا، ویسا ہی جیسا تھا۔ تو تقدیر کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ دنیا میں جو کچھ بھلا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے،
سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے اور اپنے علم کے مطابق اس کو پیدا کرتا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے۔ اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ میں نے اس میں آسان مثال آپ لوگوں کو دی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے گویا ایک پوری چیز دیکھی ہوئی ہے، تو اللہ کے علم کے اعتبار سے اب مثلاً ایک آدمی ہے، وہ پہاڑ پر گیا، اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، اب اس کے ساتھ جانے والا ساتھی کہتا ہے یہ پہاڑ سے اترتے ہوئے پھسلے گا، تو کوئی عقل والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص اس لیے پھسلا کیونکہ ویڈیو دیکھنے والے نے کہا کہ یہ پھسلے گا، کیونکہ اس کو اس چیز کا پہلے علم تھا۔ کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ یا اس کے قتل کرنے میں وہ کہے کہ میری تقدیر میں یہ تھا، تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں یہ تھا میں نے اس لیے، کیونکہ اللہ کا علم ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، تو وہ اس کے علم کے اعتبار سے ہے۔ اب جب ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو علم ہے کہ یہ بندہ کیسے اعمال کرے گا اور اس کے متعلق فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں، تو اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بھائی جنتی بھی لکھ دیا گیا، جہنمی بھی لکھ دیا گیا، اور اس قسم کی احادیث بھی ہیں، تو کیا ہے ہمارے اختیار میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سمجھ اور ارادہ دیا ہے۔ سمجھ، یہ چیز اچھی ہے، یہ بری۔ قرآن میں آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے اس کو دکھا دیے۔ اور ارادہ، قوت، ایک کام کو چننا جس سے وہ گناہ یا ثواب کے کام میں اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ گناہ کے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض اور ثواب کے کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اختیار ہے مکمل کہ ہم اپنی سوچ بچار کے ساتھ کس چیز کو چنتے ہیں۔ اب جو شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں، اس میں کوئی ایسا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا جو بندوں سے نہ ہو سکے۔ اسے کہا جاتا ہے تکلیف ما لا یطاق۔ اللہ نے انسان کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ انسان وہ نہ کر سکے۔ اللہ نے جو جو حکم دیے ہیں انسان وہ کر سکتا ہے، لہٰذا آدمی یہ نہ کہے کہ بھائی یہ 5 وقت کی نمازیں تو ہم نہیں پڑھ سکتی، یہ تو بہت مشکل کام ہے، باوضو رہنا بہت مشکل کام ہے، پردہ کرنا بہت مشکل کام ہے، نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے، گانوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے، لوگوں کی غیبت سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے انسان اس کی قوت رکھتا ہے۔ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے انسان اگر اس کو کرے، انسان کی زندگی آسان سے آسان ہو جائے، اور انسان اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کوئی بھی ایسا کام نہیں دیا، ایسے کام کا حکم نہیں دیا کہ وہ اس کو نہ کر سکے۔ آدمی اگر کرنا چاہے تو انتہائی آسانی کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے، اور دین نام ہی آسانی کا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں دین میں اگر نکاح کا موضوع آتا ہے تو اسلام نے اس میں آسانی کا حکم دے دیا کہ آسانی کے ساتھ نکاح، کوئی رسم و رواج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جائیں، ایجاب اور قبول ہو، اولیاء کی رضامندی ہو، دینی طور پر ایک دوسرے سے برابر ہیں، نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اب جب ہمارے معاشرے کی جانب آتے ہیں، اس میں سب سے پہلے منگنی ہے، پھر اس کے خرچے ہیں، پھر اس کے بعد شادی کے اور رسم و رواج ہیں، ان کی خرچے ہیں، لوگوں کو بلانا ہے، دعوتیں ہیں، یہ وہ ہے۔ حالانکہ اسلام نے اس کو بہت آسان کر دیا۔ اسی طرح موت کے مسائل دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بہت آسان فرما دیا، بھئی فوت ہو گیا، طاقت ہے 3 کپڑے دینے کی، 3 کپڑے دے دو، طاقت نہیں ہے 1 کپڑے میں، اس کو اٹھاؤ، اس کو جا کر دفن کر دو جنازہ پڑھ کے، اور اس کی میراث کو تقسیم کر دو۔ اب اگر ہم لوگوں کے متعلق آتے ہیں تو لوگ بھائی پہلے تو آپ کو جو ہے ٹینٹ لگانے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھنا ہے، بھائی بھاگو دودھ لے کر آؤ، چائے پلانی ان کو، بھاگو بھائی دیگوں کا انتظام کرو، اور وہاں پر قبرستان پر بھی آپ کو دیگیں بھجوانی ہیں، پھر اس کے بعد تیسرے دن کا کام ہے، چوتھے دن کا ہے، 40واں ہے، یہ تمام چیزیں، یہ دین نہیں ہے۔ جب کوئی چیز مشکل ہو جائے سمجھ جائیں یہ دین نہیں۔ دین تو بڑا آسان ہے، ایصال ثواب کے لیے بھائی ہم نے اتنا کر لیا، اتنا کر لیا، یہ دین نہیں ہے۔ دین کا ایصال ثواب کیا ہے؟ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دل میں مانگ لیں کہ یا اللہ اس کو پہنچا دے، ہو جائے گا۔ دین تو آسانی کا نام ہے۔
الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو مشکل ہو۔ جب آپ کو لگے یہ کام مشکل ہے تو دو باتیں، یا تو یہ دین نہیں، یا تو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ جب کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائیں گے۔ بقیہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔